الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today we are going to start a serial about the age of ignorance. Let us start from the introduction, the age of ignorance. آج ہم درس نظامی کے کورس میں شامل کتاب سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب نمبر 1 صفحہ نمبر 24 پر زمانہ جاہلیت کے بارے میں جانیں گے. زمانہ جاہلیت کا تعارف. اس میں شک نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تقریباً ساری دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. یہ اندھیرے اتنے گہرے تھے کہ اس وقت کو آج بھی زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. جاہلیت ایک صفت ہے، لیکن یہ صفت ایک مخصوص عرصے میں اتنی زیادہ پائی گئی کہ یہ علم یعنی خاص نام کے درجے تک پہنچ گئی. آج کے دور میں زمانہ جاہلیت ایک اصطلاح یعنی مخصوص لوگوں کا خاص مفہومی معنی بن چکی ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاہلیت کا استعمال ماضی پر ہوتا ہے. اس سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے. جاہلیت کی نسبت جاہل کی طرف ہے، یعنی وہ کہ جس کے پاس علم نہ ہو یا وہ جو علم پر عمل نہ کرے. چونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ایسے افعال اور اقوال کے عادی تھے جنہیں کوئی جاہل ہی ایجاد کر سکتا ہے اور جاہل ہی ان پر عمل کر سکتا ہے. اس لیے اس دور کو زمانہ جاہلیت کہہ کر یاد کیا جاتا ہے. انسان اس وقت دنیا بھر میں اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی طور پر ذلت اور گراوٹ کے گہرے گھڑے میں منہ کے بل گرتا چلا جا رہا تھا. حالت یہ تھی کہ اس وقت کی مہذب، تہذیب یافتہ اور متمدن قومیں بھی جہالت کے افعال میں مبتلا تھیں. اس دور کے ایران کا طویل و عریض خطہ ہو یا جنوبی ایشیا کے سرسبز و شاداب میدان، چین کی عظیم سلطنت ہو یا کیسر کی پرعظمت شان و شوکت والی بادشاہت، مصر کی قدیم تہذیب ہو یا رومی سلطنت کے علاقے، تقریباً تمام جگہوں کے لوگ محرومیوں اور مایوسیوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تقریباً ہر جگہ توحید کی شمعیں بجھ چکی تھیں اور شرک و الحاد کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں. گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات بدل گئی تھیں اور وحی الہی کا چمکتا نور دھندلا گیا تھا. گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے سوا خالق و مالک اللہ پاک کی وحدانیت کا پرچم لہرانے والا کوئی نہ تھا. الغرض 6 صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جب انسان نے عزت و کرامت کا لباس اتار پھینکا تھا اور جہالت و ظلم سے ناطہ جوڑ لیا تھا. دنیا کے دیگر خطوں کی طرح جزیرہ نما عرب کی حالت بھی ہرگز بہتر نہ تھی، بلکہ یہ علاقہ جہالت اور ظلمت کے اعتبار سے دنیا کے کئی دوسرے حصوں سے آگے تھا. آئے اب ہم جانتے ہیں سرزمین عرب اور اہل عرب کے بارے میں. عرب بر اعظم ایشیا میں جنوبی مغربی حصے کا ایک خطہ ہے. چونکہ اسے 3 اطراف یعنی سمتوں سے سمندر نے گھیر رکھا تھا، اس لیے اسے جزیرہ عرب یا جزیرہ نما عرب بھی کہتے ہیں. جبکہ چوتھی سمت میں اس کی سرحدیں موجودہ عراق اور موجودہ اردن سے ملتی ہیں. اس خطے میں سرسبز و شاداب زمینیں کم ہیں اور اس کا اکثر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے. اپنے اسی محل وقوع کی بدولت یہ ایسا محفوظ رہا کہ یہاں بیرونی قوتوں کا قبضہ کرنا بہت مشکل ثابت ہوا. یہی وجہ ہے کہ قدیم عرب کے باشندے مکمل آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں.
حالانکہ یہ حصہ اس وقت کی دو بڑی طاقتوں رومی سلطنت جسے رومن امپائر بھی کہا جاتا تھا اور ساسانی سلطنت جسے ساسانین امپائر بھی کہا جاتا تھا کا ہمسایہ تھا۔ یہاں کے عظیم صحرا اور اونچے اونچے پہاڑ اس خطے کی حفاظت کی وجہ بھی بنے اور دوسرے مذہبوں کی تعلیمات یہاں تک پہنچنے میں رکاوٹ بھی، چونکہ اس خطے کی قسمت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے چمکی اور انہوں نے رب کریم کی منشا کے تحت اس بنجر و بیابان کو اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے آباد فرمایا۔ اسی لیے جزیرہ عرب کے تقریباً تمام باشندے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ شروع میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پابند بھی رہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی، لیکن جیسے جیسے زمانہ نبوت سے ان کا دور دور ہوتا گیا، تعلیمات ابراہیمی کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ نفسانی خواہشات، جہالت اور شیطانی وسوسوں کے تاریک سائے ہر طرف پھیلنے لگے۔ ایسے میں عمرو بن لہی کا واقعہ پیش آیا جس کی نحوست نے تقریباً پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اہل عرب خدائے واحد کے ساتھ خود ساختہ اپنے بنائے بتوں کو بھی معبود ماننے لگ گئے اور طرح طرح کی گمراہیوں اور جہالتوں سے اپنی پیشانیاں داغدار کرنے لگے۔ زمانہ فطرت کے اس طویل عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک کی بہت سی عبادات باقی رہیں، لیکن ان نادانوں نے ان عبادتوں میں ایسی شرطیں اور قیدیں لگا دیں کہ عبادات کی روح فنا ہو گئی تھی۔ آج ہم نے دی ایج آف اگنورینس یعنی زمانہ جاہلیت کا تعارف جانا، اور اس کے آگے کی معلومات ہم آپ کو نیکسٹ پارٹ میں شیئر کریں گے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔